فرنگی کا طریقہ ہے واردات، ایک مولوی دوسرے پر اعتراض کرے گا، دوسرا تیسرے پر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کہ یہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اب یہ مصیبت کھڑی ہو گئی، تو اس موقع پر میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ سب کے نزدیک جو متفقن علیہ مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک جو فتنہ ہے، جو کافر ہے، قادیانی مرزائی، آپ ان کی نشانیاں بتا دیں کہ مردوں کی کیا نشانی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قادیانی ہے، عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ بھئی دعویٰ آسان ہے، میرے نبی سے محبت کرو، اور پھر محبت کرتے ہوئے میرے نبی کے دشمنوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی کا عاشق ہے یا گستاخ ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کریں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی تھا۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جاں بنائے رکھا۔ بعض صحابہ کرام روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں، اور اکثر حضرات 3 دن میں قرآن مجید کی تلاوت کا ختم کرنے کے عادی تھے، اور ہر ہفتہ میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول ہے اور رہا ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں اسی ہفتہ داری معمول کی علامت ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یہ ساری کی ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ دوست بات سن جاتے ہیں، پھر یاد نہیں رکھتے، پھر جب کوئی گستاخ رسول متفقن علیہ کون ہے؟ قادیانی، سب کے نہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں تو پھر آپ گردن نیچی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ تک نہیں پتہ اکثر کو کہ اس موضوع کا اسپیشلسٹ کون ہے، کس سے بات کی جائے اس موضوع، اور پھر ان کی یعنی قادیانیوں کی کل تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں کتنی ہے، صوبہ وائز کتنی ہے، پھر لاہوریوں کی کتنی تعداد ہے، قادیانیوں کی کتنی تعداد ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو، محبت کا اظہار جتنا زیادہ کرو گے، اللہ اتنا زیادہ آپ کے دل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ڈال دے۔ عشق ہوتا یہی ہے کہ اپنی پرواہ نہ کی جائے، جو وہ کہتا ہے وہ مانا جائے۔ تو وہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اللہ کے نبی فرماتے وہ خود نہیں فرماتے، وہ بھی تو اللہ فرماتا ہے۔ گفتہ اللہ بود، شاعر مشرق نے کہا، گفتہ اللہ بود گرچہ از زبان عبداللہ بود۔ جو عبداللہ کی زبان یعنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ باقی پھر صحیح حیات، باقی ملاقات، باقی وما علینا الا البلاغ۔